حضرت اقبال علیہ رحمہ نے اپنے ایک دوست کو خط لکھا کہ قرآن مجید اگر مفاہیم و مطالب کے ساتھ تمہیں نہیں بھی پڑھنا آتا تو پھر بھی اس کی تلاوت کو معمول زندگی بناؤ، اس لیے کہ ناظرہ قرآن پڑھنے سے بھی قلب کا تعلق حضور کے قلب اطہر سے جڑتا ہے، حضور سے قربت نصیب ہوتی ہے اس کتاب کے پڑھنے سے، اس کی تلاوت کرنے سے، چونکہ یہ حضور کے قلب اطہر پہ نازل ہوا ہے، حضور کے سینہ اقدس پہ نازل ہوا ہے، تو اس سے تعلق حضور کے قلب اطہر کے ساتھ جڑنا ہے۔ اور ہمیں فرمایا گیا کہ راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے ہوئے رویا کرو، اور یہ بھی فرمایا گیا فَإِلَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، اور اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کیا کرو، تکلف کے ساتھ اپنے اوپر وہ کیفیت طاری کرو کہ تمہاری آنکھیں آنسوؤں کا خراج دیں اس قرآن کو پڑھتے ہوئے۔ کیا یہ تصور تھوڑا ہے کہ جب تم قرآن پڑھ رہے ہو تو اس خیال میں ہو کہ میں اپنے رب کا کلام پڑھ رہا ہوں؟ فرمایا تمہارا رب سے ہم کلام ہونے کو جی چاہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جاؤ، یہ رب سے ہم کلام ہونا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ سے ایک مرید نے کہا حضرت اگر رونے کی کوشش کریں تو پھر بھی رونا نہ آئے تو فرمایا پھر اپنے مقدر پہ رویا کرو، تم اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ تم رونا بھی چاہتے ہو لیکن تمہاری آنکھیں آنسوں کا خراج نہیں دیتی۔ تو اس کتاب کے ساتھ جڑ کے، اس کتاب کے ساتھ وابستہ ہو کے، اس کے ساتھ تعلق خاطر قائم کر کے اپنی زندگی کو سنوارا جا سکتا ہے۔ یہ کتاب زندگی ہے، یہ نسخہ حیات ہے، نسخہ کیمیا ہے۔ فاش می گوئم آنکھ در دل مزمرست، این کتاب نیست چیز دیگرست۔ اقبال نے کہا اگر میں کھل کے بتا دوں جو میرے سینے میں پوشیدہ ہے، یہ کتاب نہیں، یہ کوئی اور ہی چیز ہے، یہ زندگی بخش ہے، یہ حیات آفری ہے، اس کا ایک ایک لفظ نور دیتا ہے، اس کا ایک ایک حرف اجالے بانٹتا ہے۔ بلکہ وہ لوگ جو اس کتاب سے زندگی حاصل نہیں کرتے اور اس کتاب کے ہوتے ہوئے بھی محرومیوں کا شکار ہے، تو بڑی خوبصورتی کے ساتھ اقبال نے تنقید کی اور سوئے ہوئے ضمیر جگانے کی کوشش کی۔ ببند صوفی و ملا اسیری حیات از حکمت قرآن گیری، با آیاتش ترا کار جزی نیست کہ از یاسین او آساں بمیری۔ اقبال کہتے ہیں تو جاہل صوفی اور کاہل ملا کے ایسے پھندے میں پھنسا کہ تو نے قرآن سے زندگی تلاش نہیں کی، قرآن کی آیتوں سے تجھے صرف اتنا سروکار ہے جب تیرے بوڑھے کی روح اٹک گئی تو سورہ یاسین لے کے بیٹھ گیا کہ میں اس کی تلاوت کروں اور اس کی روح آسانی سے نکل جائے۔ اقبال کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، مرنے والے کو اس کا فائدہ ہوتا ہے، لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ اس قرآن سے بھی تو نے مرنا ہی سیکھا، کاش اس قرآن سے جینا سیکھ لیا ہوتا۔ یہ تجھے زندگی کے کرینے سکھاتا، تجھے اسلوب حیات بتاتا، تجھے جینے کا طریقہ بتاتا، تجھے محمد عربی کی دہلیز پہ لے جاتا، تمہیں خدا کی قربت دیتا، خشیت الہی کے اجالے دیتا۔ یہ کتاب زندگی بخش اور حیات آفری تھی، تو نے کیوں اس کتاب کے ہوتے ہوئے اپنے آپ کو محرومیوں کے سپرد کر دیا؟ تو یہ موقع ہمیں ملا ہے زندگی کی گہما گہمی میں، زندگی کی چکا چون میں، سویر سے شام تک، شام سے سویر تک بھاگم بھاگ لگی تھی، تو کسی وجہ سے لمحے فرصت کے ہاتھ آ ہی گئے ہیں، تو آئیے ہم اپنا رب کتاب اللہ سے جوڑیں، قرآن سے جڑ جائیں اور اس کی تلاوت کو شعار زندگی بنا لیں۔ گر تو می خواہی مسلمہ زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ اگر تو مومن بن کے، مسلمان بن کے جینا چاہتا ہے تو قرآن کے بغیر تیرا ایک لمحہ بھی نہیں بیت سکتا۔ تو اس کتاب کے ساتھ ہمیں وابستہ ہونا چاہیے، روزانہ 1-2 پارے خود بھی پڑھنے چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی اس کی ترغیب دینی چاہیے۔ روزانہ ہماری صبح کا آغاز تلاوت کلام مجید سے ہو تو زندگی کتنی خوشگوار، پر نور، تاباں اور منور ہوگی۔ تو اس موقع پر میں مشورہ دوں گا اپنے جملہ ناظرین سے، سامعین سے، کہ وہ کتاب اللہ کے ساتھ جڑ جائیں اور یہ کتاب دیکھنا کہ کیسے موتی اچھال کے تمہاری گود میں ڈالتی ہے۔ یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جو اپنے قاری کو اس کے نفسیات کے مطابق، اس کے مبلغ علم کے مطابق، اس کے ظرف کے مطابق اس کو عطا کرتی ہے۔ دنیا کی کتنی کتابیں ہیں جو ایک عام شخص کے لیے تو دلچسپ ہیں، لیکن جو علم کی بلندیوں پر اڑ رہا ہے تو اس کے لیے اس کتاب میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور کتنی کتابیں ہیں جو اہل علم کے لیے تو سرمایہ ہیں، لیکن جو
نچلے درجے کا عام شخص ہے اس کو اس کی سمجھ ہی نہیں آتی، لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے، اس کو جس طبقہ زندگی سے تعلق رکھنے والا پڑھے، چاہے وہ ایک عام شخص ہو اور چاہے وہ بہت بڑا مدقق ہو، جو بھی پڑھے قرآن اس کو اس کے ظرف کے مطابق فیض دیتا ہے۔ ہم ہوئے، تم ہوئے کہ میر ہوئے، اس کی زلفوں کے سب ہی اسیر ہوئے۔ یہ اس کتاب کا اعجاز ہے، اس کتاب کا کمال ہے، اور یہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے آسان ہے، رشد و ہدایت کی ضامن ہے، اور اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے، ہمیں زندگی گزارنے کا اسلوب دیتی ہے، اور حیات آفرین کتاب ہے۔ تو اس کے ساتھ ہمیں جڑنا چاہیے، اور اس موقع سے ہمیں بھرپور فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ ایک بات میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ اس موقع پر خاص طور پہ ہمیں تھوڑا سا اپنا محاسبہ کرنے کے لیے بھی وقت مل گیا ہے۔ بھاگ دوڑ کے اندر سویر سے شام تک ہمیں اپنے آپ پر غور کرنے کا موقع نہیں ملا، اور مقصد حیات کو سمجھنے کی فرصت نہیں ملی۔ ہم کیوں آئے تھے دنیا پر؟ مقصد زندگی کیا تھا؟ کیا رزق کمانا ہی مقصود حیات تھا؟ چلو حلال ہی صحیح، یہ تو کام چیونٹی بھی کرتی ہے، صبح اپنی بل سے نکلتی ہے، کسی کو ضرر نہیں دیتی، تکلیف نہیں پہنچاتی، حلال رزق جمع کرتی ہے، اور شام تک وہ اس کام میں لگی رہتی ہے۔ موسم برسات کے لیے بھی جمع کرتی ہے، اپنے بچوں کے لیے بھی ضرورت پوری کرتی ہے، کسی کو تکلیف بھی نہیں پہنچاتی۔ اگر یہی وظیفہ حضرت انسان کا ہے تو پھر انسان میں اور حیوانات میں، بہائم، وحوش، طیور میں فرق کیا ہوا؟ یہ اشرف المخلوقات پھر کس بات پہ ہوا؟ تو کیا یہ انسان کے لیے باعث شرف ہے؟ نہیں، انسان کے لیے شرف کا سبب کوئی اور ہے۔ اس نے اپنے مقصد کو سمجھنا تھا، آنے کے مقصود کو جاننا تھا، اور جو اپنے مقصود زندگی کو ہی نہیں سمجھ پایا تو قرآن نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا، من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جو اس دنیا میں اندھا رہا کل قیامت کے دن بھی نابینا اٹھایا جائے گا۔ اس سے ان آنکھوں کی بے نوری مراد نہیں ہے، وہ تو حدیث پاک میں آتا ہے جو آنکھوں سے آزمایا گیا، ان دو محبوب چیزوں سے آزمایا گیا، تو اس کو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں قیامت کے دن اجر دے گا، صلہ دے گا۔ دنیا کے اوپر اگر کسی کو بینائی نہیں دی گئی تو کتنی بڑی آزمائش ہے، جہاں اندھیرا ہے، کائنات کی رنگینیاں، خوبصورتیاں، کائنات کا جمال، یہ کیا کچھ ہے کائنات کے اندر، لیکن وہ کچھ نہیں دیکھ پایا۔ اب وہ ایک عجیب اذیت سے تو گزرتا ہے لمحہ لمحہ، تو اس کا صلہ اس کو اس کے بدلے میں آخرت میں دیا جائے گا۔ تو یہ نہیں کہ دنیا کے اوپر نابینا تھا کوئی، ان ظاہری آنکھوں میں روشنی نہیں تھی، تو قیامت کے دن بھی نابینا اٹھایا جائے، اس کا کیا قصور؟ اس سے مراد دل کا نابینا ہونا ہے، جو اس دنیا میں اندھا رہا، جس کے دل نے اللہ کی معرفت کا نور نہ پایا، جو مقصد زندگی نہ سمجھ پایا، جو مقصد زیست نہ سمجھ پایا، میں دنیا پہ آیا کیوں تھا۔ وہ کیا خوب کہا تھا اکبر الہ-آبادی نے، کیا بتائیں احباب کیا کار نمایاں کر گئے، بی اے کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے۔ زندگی کا یہ مقصد تو نہیں ہے۔ تو زندگی کسی کام کے لیے، ہم اللہ کی معرفت حاصل کریں، اپنی زندگی کے مقصود اور مدعا کو سمجھیں کہ ہم کیوں تخلیق کیے گئے، اور ہمیں فہم و فراست اور عقل و خرد سے کیوں نوازا گیا۔ تو وہ مقصد اگر ہم نے نہیں پایا تو اس موقع پہ ہمیں اپنا محاسبہ کر کے غور کرنا ہوگا، اور اپنی زندگی کی راہوں کو درست کرنا ہوگا۔